کہ پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بالکل مخدوش ہیں، اور جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بالکل مر چکی ہے۔ ماہانہ اور $36 ارب سالانہ حکمران صرف اپنی طرز حکمرانی پہ اور اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک خاص وہ مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دین ہے اور دین کے احکامات کے تحت کر رہا ہوں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریاست جو ہے ہماری ریاست پاکستان، وہ اس وقت پوری ریاست پاکستان کو بائی پاس کر کے ہمارے فیلڈ مارشل تنے تنہا امور مملکت چلا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں، میں فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثابت شاکر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سر، تھینک یو آپ کی ٹائم کے لیے۔ آج ایک خبر شام سے سرکولیٹ کر رہی ہے، کچھ رپورٹرز جو اڈیالہ کو کور کرتے ہیں، خبر ہے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی بڑی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کے کوئی اہم ساتھی ان سے ملنے چلے گئے، کئی جگہوں پر خبر چلی کوئی لیفٹیننٹ کرنل صاحب بھی گئے۔ کیا آپ کے پاس اس خبر کے حوالے سے کچھ صداقت یا کوئی انفارمیشن موجود ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو کنفرمیشن آئے گی جب کچھ چیزیں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ادروائز آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا جو پاکستان کا سارا نظام ہے وہ سٹک ہے۔ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، اور جو 3 سالہ ماڈل تھا ہمارے فیلڈ مارشل کا، ہائیبرڈ پلس جو اس کو کہا جاتا ہے، اس نے پاکستان کو سٹک کر دیا ہے، پاکستان کے اداروں کو مفلوج کر دیا ہے، اور یہ چیزیں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ اب صرف یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں یہ باتیں کہہ رہی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ بالکل غیر سیاسی ہیں، پروفیشنلز ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ یہ آپ کو کروا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بالکل مخدوش ہیں، اور جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بالکل مر چکی ہے، اور اگر چانس نہیں ہے کوئی بہتری کا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف میں تو اپوزیشن تو بلکہ بات کرتی نہیں ہے معیشت پہ، اور بہت کم بات کرتی ہے۔ اب تو جو ماہرین معیشت ہیں وہ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے اکنامک رپورٹر ہیں جو معیشت کو کور کرتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ورلڈ بینک، وہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف پچھلے 3 سالوں سے قرض پر چل رہا ہے، اور ٹیکسز جو ہیں وہ محال زیادہ۔ اور ثاقب شیرانی صاحب کی جو رپورٹ ہے کہ 17 سالوں میں اتنے ٹیکسز اکٹھے کیے گئے جو پچھلے 3 سالوں میں کیے گئے، 3 سالوں میں 17 سال کے برابر ٹیکسز اکٹھے کیے گئے، اور وہ سارے آدھے پیسے قرضوں سود پہ چلے گئے اور آدھے حکمرانوں نے اپنی ذات پہ خرچ کر دیے۔ اور اس وقت $3 ارب ماہانہ اور $36 ارب سالانہ حکمران صرف اپنی طرز حکمرانی پہ اور اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ از خود ایک الارمنگ ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کو اور اس ضد کو ختم ہونا چاہیے، اور اس طرف جانا چاہیے جو کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے، ذاتی انتقام، حسد، بغض سے باہر نکلیں، کیونکہ 3 سالوں میں کون سا، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کا خاندان، فرد نہیں خاندان، کوئی بچہ ہو جو کہ جھوٹے مقدمے کا شکار نہ ہوا۔ اور یہ ایکچوئل اور لیٹسٹ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کل بھی ہم تھے لوٹن میں، پروگرام تھا انسانی حقوق کے حوالوں سے، تو اس میں بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھول گئے ہیں، لوگ بھولے نہیں ہیں، لوگوں کے اندر زیادہ غصہ بھی ہے اور نفرت بھی ہے، حقارت سے دیکھتے ہیں۔ لوٹن ایک ٹاؤن ہے، اور وہاں پہ کل تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ہال میں،
اور انسانی حقوق کا پروگرام تھا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. سہراب برکت، آغا سرور اور رائے غلام علی اور مہرنگ بلوچ اور پی ٹی ایم اور جتنے بھی اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سیاسی کارکنان اس وقت جتنے بھی جیلوں میں قید ہیں، اس حوالے سے پروگرام تھا. اور وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کے ساتھ لگاؤ. تو اگر ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. الٹیمیٹلی جس آدمی کو، جس لیڈر کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے، اس کی طرف ان کو جانا پڑے گا. اس کی طرف جائیں گے یہ آپ کو لگتا ہے؟ تو یہ ملاقات آج جو ہم خبریں سن رہے ہیں، کیا واقعی پھر آج اس کی طرف گیا ہے کوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فرینکلی عمران خان کی طرف کوئی ضد اور ہٹ درمی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان یا اپوزیشن، انہوں نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنے دروازے بند نہیں کیے. اصل پرابلم دوسری سائڈ پہ ہے، جو کہ بدقسمتی سے ایک خاص وہ مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دین ہے اور دین کے احکامات کے تحت کر رہا ہوں، جو کہ بالکل غلط ہے. ضد، ہٹ درمی، بغض، انتقام دوسری سائڈ پہ ہے. عمران خان جو اپوزیشن لیڈر ہے، جس کو حقیقی طور پہ جس کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے، جس کی جماعت کو منتخب کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ 80% عوام ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کے اپنے اعداد و شماری اپنے سروے بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اس جعلی نظام کو ختم کریں، مینڈیٹ واپس کریں، رول آف لا کریں، آئین کی بالادستی ہو. تو ان کی ہر بات کا جواب دیا جاتا ہے فتنہ اور فساد کہہ کے. فتنہ اور فساد کہنے سے تو کوئی فتنہ فساد نہیں ہو جاتا. اور پھر یہ کہ جب تک ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کریں گے جن سے آپ نے اقتدار چھینا ہے، اور پھر عوام ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، 3 سال بعد بھی ان کے ساتھ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پنڈی بوائز کو سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک ایک ایسے خاندان کو، جس کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، جس کو سسٹم ریجیکٹ کر چکا ہے، جس کو عدالتیں سزائیں سنائی جا چکی تھیں، اس خاندان کی خاطر، اس کو ری انسٹال کی خاطر، اس کے چشم و چراغ اور تیسری نسل کو اقتدار سونپنے کی خاطر وہ پاکستان کو کیوں برباد کر رہے ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے. سر اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو تو آف دی کیمرا یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فوج کروا رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فوج کر رہی ہے. تو یعنی یہ ادارے کے اپنے اندر پھر یہ سینٹی پریویل نہیں کر رہی، سمجھ نہیں پا رہے، یا اوپر والوں کو کوئی بتا نہیں پا رہا کہ لیبل بھی انہیں پہ لگ رہا ہے اور اگلے بتا بھی رہے ہیں آف دی ریکارڈ بھی جگہ جگہ بیٹھ کے. تو یہ سب کب ختم کیا جائے؟ نواز شریف صاحب اور یہ جو ایک فیملی ہے، اس فیملی کا پورا تھرو آؤٹ ایک ہی ہے، وہ ہے انتقام. وہ کسی بھی صورت میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور اگر آپ نے اس خاندان کو دوبارہ انسٹال کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے کہنے پہ آپ نے انتقام لینا ہے، تو پھر پیچھے کو رہ نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. اس وقت زبان زد عام ہے، یعنی عدالتوں کے فیصلے ابھی ٹرائل نہیں ہوا ہوتا تو سزائیں پہلے آ جاتی ہیں کہ جناب اس مقدمے میں اتنی سزا ہے، اس مقدمے میں اتنی سزا سنا دی جائے گی، فلاں مہینے سنا دی جائے گی اور فلاں وقت سنا دی جائے گی. جب یہ اتنا سارا اسکرپٹڈ، اور ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو عقل بھی نہیں ہے، ان کو انتقام لینا بھی نہیں آ رہا. یہ انتقام لیتے ہوئے بھی اتنے پاگل اور اتنے بدمست ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بس آپ یہ بیانیاں بنا دیں، بیانیاں بنانے کے چکر میں کہ لوگوں کو آپ مایوس کریں کہ جناب اس بندے نے اور اس اپوزیشن نے، ان جماعتوں نے تو آنا ہی نہیں ہے، لہذا آپ اتنا بیانیاں پھیلا دیں کہ آپ بتا دیں کہ سزائیں بھی ہوں گی. ابھی ایک مقدمے میں، یعنی کہ جس کا ٹرائل بھی مکمل نہیں ہوا تھا، سماعتیں مکمل نہیں ہوئی تھیں، راتوں رات بلا کے اگلے دن سزا سنا دی. ابھی وہ اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی کہ اگلا بھی یہ روڈ میپ آ گیا ہے
کہ اب اگلا اس مقدمے میں سزا ہوگی، اس کے بعد اس مقدمے میں ہوگی، پھر فوجی عدالت لگے گی. تو جب یہ سارا کچھ اتنا آپ خود ہی انفولڈ کر رہے ہیں تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ہمارے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو ہے وہ تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ کبھی سرور پیلس چلے جاتے ہیں، کبھی قطر چلے جاتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں، اور پلیٹلٹس بھی خود ہی گرائے جاتے ہیں، سارے ملا کے جناب باجوہ فیض سب نے مل کے گرایا. تو ان کو تو پتا ہے کہ ان کو تو کسی وقت بھی جب بھی جانا ہوگا وہ کٹ کر جائیں گے اور انہیں کو روکے گا نہیں. جو نون لیگ کے اندر باقی لوگ ہیں جن کے باہر کوئی اثاثہ جات نہیں ہے اور جن کے باہر دورے نہیں ملتے، انہوں نے تو پاکستان میں رہنا. تو وہ تو اپنے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو انتقام کی آگ یہ ساری ہماری طرف نہ آ جائے. کل کو انہوں نے اڑ کے چلے جانا ہے اور جیسے سرور پیلس گئے تھے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے وہ سارے کے سارے اپنی نجی ملاقاتوں میں، نجی محفلوں میں اپنے آپ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس میں ہم نہیں ہیں، یہ سارے وہی کروا رہے ہیں. اور جب آپ نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کی ڈکٹیشن پہ آپ نے اپنے جرنیلوں کو سنانی ہے، اپنے ججوں کو فارغ کرنا ہے، اپنے سیاسی رہنماؤں کو فارغ کرنا ہے، میڈیا پرسنز کو آپ نے نشان عبرت بنانا ہے، تو آپ ادارے کے سربراہ تو نہ ہوئے، پھر تو آپ ہوئے اس خاندان کے ایک پپٹ. تو یا آپ اس خاندان کے پپٹ بن جائیں اور پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے، یا پھر آپ ادارے کے سربراہ بنیں اور ادارے کے سربراہ بن کے پھر جو آپ کو رپورٹ آتی ہے آفیشلی، جو پلز آ رہی ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں اور انصاف کریں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے ہم ڈکلائن کی طرف چلے جاتے رہیں گے. صابر صاحب، یہ مرتضی سرنگی والے اکاؤنٹ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اچانک سے بتایا گیا ایک تو منیب فاروق کی جانب سے کہ جان بوجھ کر بتایا انہوں نے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کھیل ہے، اور اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. دیکھیں، فوج تھوڑا بہت نالج بھی ہے، کام بھی کیا، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، کیونکہ بیٹ تھی میری. کبھی بھی یہ نہیں ہوا. اس وقت ہو کیا رہا ہے، جنرل باجوہ کے زمانے سے لے کے، بلکہ جنرل کینی صاحب نے بھی یہی کام کیا، مینورنگ کر کے انہوں نے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی. جنرل کینی صاحب نے ایک ایکسٹینشن لے لی، اگلی لینے کی کوشش کی مینور کر کے. جنرل باجوہ آرمی چیف بنے مینور کر کے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی مینورنگ کر کے. جنرل آصم منیر صاحب آرمی چیف بنے مینور کر کے. جب آپ فوج میں ایک ہوتا تھا، دو باتیں بہت سنتے تھے، بچپن سے سنتے آ رہے تھے. ایک جناب ڈسپلن بہت ہے اور ایک میرٹ ہے. اگر کسی افسر نے سفارش کرا دی تو وہ سمجھیں اس کا کیریئر خراب ہو گیا. یہ دونوں چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، نہ ڈسپلن ہے نہ میرٹ ہے. آپ آرمی چیف بننے کے لیے باقاعدہ طور پہ یوں لڑائی ہو رہی تھی. نومبر 2022 میں 3 جرنیلوں کی دو بدو تھے، ایسے لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ پاکستان میں کچھ جنگ چھڑ گئی ہے. جنرل باجوہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، جنرل فیض آرمی چیف، جنرل آصم منیر آرمی چیف. یہ لڑائی چل رہی تھی. ان 3 جرنیلوں کی لڑائی نے 3 سال بعد پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا. جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں ملی، فارغ ہو گئے. جنرل فیض ڈراپ کر دیے گئے. آصم منیر صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آرمی چیف بنا دیا. وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے جنرل فیض کا مکو ٹھپنا تھا. وہ کسی نہ کسی بہانے کی وہ ان کو گرفتار کر لیا، ادھر سے عمران خان، ادھر سے بشرا بی بی. اور یہ 3 سال انہوں نے اسی انتقام میں گزار دیے. اور مینورنگ کر کے جب آپ چیف آئے گا مینور کر کے، تو اس کے بعد ظاہر پھر نیچے افسر دیکھتے ہیں کہ جناب اگر یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، میرٹ پہ نہیں ہونا بلکہ ہونا ہے لیگ پولنگ سے اور شابہ پالش کرنے سے، تو پھر ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. یہی لڑائی اس وقت فوج کے اندر ہے.
یہی نوٹیفیکیشن پہ لڑائی تھی کہ اگر آپ نے میرٹ پہ لوگوں کو نہیں آنے دینا، جن کا حق بنتا ہے ان کا حق چھین کے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں اصولوں پہ. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ پھر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے، آپ نے عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، یہ صحافیوں کی لسٹ ہے آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہے، یہ ججز کی لسٹ ہے آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہے، ان کو ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیں، سسٹم سے نکال دیں، ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو جب آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ ان کی ڈکٹیشن پہ یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر نیچے جو ہیں وہ بھی کہیں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن کے وقت بھی یہ لڑائی تھی. یہ جو تازہ نوٹیفیکیشن ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے جو 5 سینئر جرنیل ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ان کی سمری جاتی. ان میں سے ایک فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز بنتا، دوسرا ڈپٹی آرمی چیف بنتا، تیسرا ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتا، اور پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے اور ایک اسٹریٹجک فورس کا کمانڈر بن جاتا. تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہوا نہیں. اور اس کے بعد پھر لیگ پولنگ شروع ہو گئی. یہ جو ابصار عالم صاحب اور منیر فاروق صاحب بتا رہے ہیں، یہ وہی اندر کی لڑائی ہے. اب ڈی جی ایم آئی جو ہیں واجد عزیز، وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہتے ہیں. فیصل نصیر جو ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل وہی والا کھیل ہے کہ جنرل باجوہ کے 2 ستارے تھے، ایک جنرل عاصم منیر تھے اور ایک تھے جنرل فیض. ایک ڈی جی ایم آئی تھے اور ایک ڈی جی سی تھے جنرل فیض. وہی اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے بھی 2 ستارے ہیں، ایک واجد عزیز ہے، ایک فیصل نصیر ہے. اب واجد عزیز صاحب بھی چاہتے ہیں میں بن جاؤں، جیسے جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے تھے کہ میں بن جاؤں. جنرل فیض بھی چاہتے تھے کہ میں بن جاؤں پروموٹ ہو کے ڈی جی آئی ایس آئی. تو اب فیصل نصیر چاہتے ہیں میں بن جاؤں کیونکہ میری خدمات زیادہ ہیں. تو وہ لڑائی جو جنرل باجوہ کے زمانے میں جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض کی ہو رہی تھی، وہی لڑائی اس وقت جنرل عاصم منیر کے زمانے میں جنرل واجد عزیز اور جنرل فیصل نصیر کی ہو رہی ہے. اور جب اپنے لیے لابنگ کروائی جاتی ہے میڈیا میں آ کے، ایک بندہ ایک کو انگیج کرتا ہے، وہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے واجد عزیز کی، دوسرا فیصل نصیر کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب یہ دونوں آتے ہیں میڈیا میں تو پھر ظاہر ہے جی اپوزٹ پارٹی آ جاتی ہے. وہ پھر یہ لڑائی جو اندر ہے، یہ پراکسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت میڈیا میں. ایک پراکسی واجد عزیز کی ہے، ایک پراکسی فیصل نصیر کی ہے، ایک پراکسی کوئی جنرل عاصم منیر کی ہوگی، ایک پراکسی کسی اور کی ہوگی. تو یہ پراکسیز آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ہمارے جو اینکر پرسنز ہیں، ہمارے دانشور ہیں، یہ ان کے ماؤتھ پیس آپ کہہ لیں، پراکسیز کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، یہ وہ اندر کی لڑائی ہے، وہ باہر نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے اب سوشل میڈیا شیطانی میڈیا، لیکن اپنے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی، میں اور آپ پروگرام کریں گے تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. سیاست پی کے بات کرے گا تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. سہراب کو اٹھا لو، رائے غلام علی کو اٹھا لو، آغا سرور کو اٹھا لو، فلاں کو آف ایئر کر دو، فلاں کو بند کر دو، فلاں کے اشتہار بند کر دو. تو یہ حلال دہشت گردی اور حرام دہشت گردی، حلال شیطانی میڈیا اور حرام شیطانی میڈیا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ان کے اندر کی لڑائیاں ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے بگ باس جو ہیں وہ بھی مینوور کر رہے ہیں، اور مینوور کر کے وہ آرمی چیف بھی بن گئے، مینوور کر کے انہوں نے ایکسٹینشن بھی لے لی، تو پھر ہم میں ایسی کون سی بات نہیں ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے. تو یہ جو لیگ پولنگ اور ساری لڑائی ہے، اس میں جاتی عمرہ میں بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا، سننے میں آ رہا ہے. وہاں بھی ڈی جی آئی کے حوالے سے وہ بھی نہیں چاہتے انصاف کے حوالے سے کہ بنے، وہ چاہتے ندیم انجم صاحب یا پھر عاصم ملک صاحب بھی کنٹینیو کریں. دیکھیں نا، بات ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری کس نے کی تھی؟ نواز شریف صاحب نے، لندن میں بیٹھ کے. اور نواز شریف صاحب اس وقت عدالت کے مفرور تھے، سزا یافتہ تھے، مجرم تھے اور عدالت کو مطلوب تھے. ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں اور معاملات طے ہونے کے بعد وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں. اور اب یہ زبان زد عام ہے. اور پھر جو کچھ طے ہوتا ہے
وہ پھر آگے چلتا ہے. لڑائی شروع ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہ بنانے پہ، وہ پورے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ایکسٹینشن کی باری آتی ہے، اس سے پہلے مری میں فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. وہاں سے پھر چیزیں طے ہوتی ہیں کہ اس میں پھر تھوڑا سا بات مانی جاتی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پیچھے کر دیتے ہیں، طلال چودھری صاحب آپ کے وزیر داخلہ لے آتے ہیں، وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہو کے لالی پاپ دے دیا جاتا ہے. لیکن پھر معاملہ نوٹیفیکیشن تک پہنچ جاتا ہے، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم تک پہنچ جاتا ہے. پھر لندن میں ملاقات ہوتی ہے، پھر جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے، پھر چیزیں طے ہوتی ہیں. پھر 26 نومبر کو نواز شریف صاحب پھر ڈکٹیشن دیتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں نوٹیفیکیشن رک جاتا ہے. نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو 7 دن کے اندر جنرل فیض کو سزا اور 11 دن کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 دفعہ آپ کو عہدہ مل گیا، وہ 7 دن کا گیپ تو ابھی بھی باقی ہے. پہلے 2 کا گیپ تھا، 3 دن کا نومبر 22 میں، اب 7 دن کا گیپ ہے. وہ 7 دن کا گیپ کہاں گیا، کیسے فل ہوا، وہ سمری کیا ہے، جو پیراگراف 7 تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. بائی ہینڈ جب صرف آپ اتنے ہو جائیں، مفلوج ہو جائیں کہ آپ خود اپنی سمری کے لیے وزیر اعظم ہاؤس جانا پڑے اور پھر وہاں سے اپنی سمری اٹھا کے ایوان صدر جانا پڑے اور وہاں سے جلدی جلدی دستخط کروا کے پھر میڈیا کو ریلیز کرنا پڑے، تاریخ بھی نہیں لکھی ہوئی. تو اس حالت یہاں تک آج تک میں نے بھی ایسے کام نہیں کروایا، آپ نے بھی نہیں کروایا ہوگا کہ آنن فانن آپ نے کہا کہ چلیں نکلیں خود ہی سمری منظور کرواتے ہیں. تو یہ مذاق ہے سارے کا سارا. تو اب وہی بات ہے ندیم انجم صاحب والی کہ ندیم انجم صاحب کے بارے میں پہلے قصے مشہور تھے، اب ان قصوں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ پنجاب کا سیٹ اپ بنایا ہی انہوں نے ہے، مریم صاحبہ کو سی ایم بنایا ہی انہوں نے ہے. تو ان جانے کے بعد اب وہ دوبارہ اس وقت جب تھے اس وقت بھی کہا گیا تھا ان کو امریکہ میں سفیر بنانا ہے، تو نہیں بن سکے. اب ظاہر ہے جب ایک آپ آرمی چیف کے عہدے پر ایک ریٹائر آدمی آ سکتا ہے تو ندیم انجم صاحب نے بھی کہا ہوگا نا کہ پھر ایک ڈی جی آئی ایس آئی بھی ریٹائر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، تو مجھے بنائیں. جب آپ آصم منیر صاحب کو بنا رہے ہیں تو مجھے بھی بنائیں، میں پھر آپ کو سرو کروں گا. پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب بنا دیں، کیونکہ ابھی اس کی تردید نہیں آئی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب مکمل طور پہ خاموش ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب بھی آتے ہیں ان کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے پی ٹی آئی کا اور شیطانی میڈیا، ڈیجیٹل دہشت گردی، بیرون ملک بیٹھے عناصر، اندرون ملک بیٹھے عناصر، اینٹی اسٹیٹ، بس آپ نے یہ جا کے ارشاد فرمانا ہے. جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ وہ طلبہ ان کو طلبہ و طالبات اور اساتذہ ان سے الجھ پڑتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں، آپ یہ گفتگو کرنے والے. جہاں جاتے ہیں ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے، لیکن باز نہیں آ رہے یہ سارے حرکتیں کرنے کے باوجود. کل بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود صاحب جو فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس کے فارغ التحصیل ہیں، 98 ایئرز اولڈ، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر پتہ نہیں کہاں سے مسلط ہو گیا کہ جب آتے ہیں وہ زہر اگلتے ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، جب ان سے کوئی لیڈرشپ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ڈی این اے تبدیل کرنا ہے، فوج کا بھی اور پاکستان کا بھی. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب کے پاس ہی جانا ہے نا انہوں نے کہ جناب میں نے آپ کو، آپ کی دختر نیک اختر کو وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، تو پھر میں ریٹائرڈ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے ریٹائرڈ آدمی، تو مجھے بھی بنانا ہے. تو کل کو کوئی اور کہہ دے گا. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگلی ترمیم میں یہ نہ ہو جائے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں یا ریٹائرڈ میجر جنرل وہ جج بھی لگ سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج بھی بنائے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی ترمیم میں یہ بھی آ جائے تاکہ یہ قضیہ بھی ختم ہو کہ یہ جو ججز آ جاتے ہیں ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کو ختم کریں. اور ہم بیوروکریسی میں تو دیکھتے ہی ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ خرم، میجر ریٹائرڈ فلاں، لیفٹیننٹ کرنل فلاں، وہ سارے بیوروکریسی میں تو ہیں، سول اداروں میں بھی آ چکے ہیں. اب صرف جوڈیشری ہے، کیونکہ جوڈیشری میں 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کرنے کے بعد بھی
معاملات کام میں نہیں آ رہے, کوئی نہ کوئی فیصلہ نکل جاتا ہے, جیسے آج لاہور ہائی کورٹ سے آ گیا ایک فیصلہ. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگلے آپ آئندہ 28ویں ترمیم کے بعد دیکھیں کہ میجر جنرل ریٹائرڈ جسٹس نور الدین اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان یہ سارے کام شروع ہو جائیں. صابر صاحب قومی مشاورتی کانفرنس بھی ہوئی اور اس کا اعلامیہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لوگ امید کر رہے تھے کوئی غالباً ڈیٹس آئیں گی, کوئی تاریخ آئیں گی, وقت باقاعدہ پتہ چلے گا ہم نے کون سی تاریخ پر نکلنا ہے, مزاحمت کرنی ہے. لیکن اس طرح سے کوئی تاریخ ایسا سامنے نہیں آئی. کیا یہ اعلامیہ انف ہوگا پریشر کریٹ کرنے کے لیے, عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروانے کے لیے؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اب میں ایک بات بتا دوں کہ اب جو بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ سارے لوازمات جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, جو کہ نظام کو گرانے کے لیے وہ ساری قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اور اب چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو وہ آئی ایس ایف کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو بھی پاکستان کے اندرونی حالات, ایک تو ہم یہ خارجی ڈسکس کر رہے ہیں نا, داخلی ایک خارجی ایلیمنٹ بھی ہے. لنچ بھی کیا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اور براہ راست ان کے ساتھ اس وقت سارے کا سارا ایک ہمارے یہاں اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریاست جو ہے ہماری ریاست پاکستان, وہ اس وقت پوری ریاست پاکستان کو بائی پاس کر کے ہمارے فیلڈ مارشل تنے تنہا امور مملکت چلا رہے ہیں. وہ لیبیا کے فیلڈ مارشل سے کیا بات کرتے ہیں, وہ اردن سے کیا بات کر رہے ہیں, مصر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, انڈونیشیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ کسی کو نہیں علم. اور اس کی 8 گھنٹے پہلے ہمارا دفتر خارجہ کہتا ہے نہ ہمیں امریکہ کے وزٹ کے بارے میں علم ہے, نہ ہمیں غزہ فورس بھیجنے کے بارے میں علم ہے. اور ٹھیک 8 گھنٹے بعد قطر میں مارکو روبیو ساری سٹوری انفولڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک چل رہا ہے نا پیرلل, ایک تنے تنہا فرد واحد لے کے چل رہے ہیں, ون ونڈو شاپنگ خود بھی کر رہے ہیں اور کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, یہ سب سے خطرناک بات ہے اور اس کو روکنا ضروری ہے. اور جب اپنے آپ کو وہ ضرورت بنا رہے ہیں اس وقت عالمی فورسز کی اور اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں, تو پھر پاکستان میں ظاہر سوچ سمجھ کے اپوزیشن نے بھی قدم اٹھانا ہے, کیونکہ جب تک وکلا, میڈیا اور تاجر طبقہ, کسان, ٹریڈ یونینز, اپوزیشن, انسانی حقوقی تنظیمیں یہ سب اکٹھے نہیں ہوں گی, تب تک جو ہے کوئی اچیومنٹ ہو نہیں سکتی. اب یہ معاملہ عمران خان کا نہیں رہا, کیونکہ یہ جو آخری کانفرنس ہوئی ہے اس کی ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی پہنچے جو کہ پہلے صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کی اور لڑائی ہے یا پی ٹی آئی کی لڑائی ہے. تو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہماری لوگوں نے یہ باتیں کی جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا, وہ وکلا بھی تھے, وہ میڈیا پرسن بھی تھے. تو انہوں نے یہ فیل کیا, انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اب یہ پاکستان کی لڑائی, یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے, یہ پاکستان کی لڑائی ہے. اور پاکستان کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, تو پھر اس سسٹم سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. جی ہے بہت ساری ڈسکشن ایسی بھی چل رہی ہیں, جان بوجھ کے شاید اپنے ماؤتھ پیسز سے کہلوایا جا رہا ہے. جیسے آج ہی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آیا کہ عمران خان کی جو رہائی کی امید ہے یہی ختم کر دینی چاہیے, مطلب انہیں ہمیشہ فور ایور جیل میں ہی رکھنا چاہیے, تبھی استحکام آئے گا معیشت میں. یہ سٹیٹمنٹس کیوں دلوائی جا رہی ہیں اپنے ماؤتھ پیسز سے؟ یہ اس لیے دلوائی جا رہی ہیں کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان کو سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہے, یہ ان کی غلط فہمی. میں ایک اور بھی بات بتا دوں, پچھلے دنوں ڈسکشن ہوئی تو یہ ایک بڑا ان کا ہے کہ جناب یہ بیانیہ صرف بیانیے کی وجہ سے ہے, اور یہ بیانیہ ختم ہو جائے, امید ختم ہو جائے تو عوام جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. یہ باقاعدہ. اور پھر ایک انہوں نے فورن کمپنی ہائر کی
اور فورن کمپنی سے بھی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ عمران خان اور عوام کے درمیان جو ہے تعلق کیسے منقطع کریں. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکدم ہمارے تمام دانشوروں نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا, دانشوروں نے بھی ہمارے, اور نون لیگ نے بھی, اور پیپلز پارٹی نے بھی. وہ لفظ تھا کلٹ, DGISPR نے بھی, کہ یہ کلٹ ہے. یہ پھر ایک وہ ایک مذہبی اسکالر کو بھی انگیج کیا گیا, اس نے بھی بولا یہ کلٹ ہے. تو کلٹ کہہ کے انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. مطلب یہ کہ یہ فرقہ ایک بنتا جا رہا ہے, اور اس کا میں نے ذرا جا کے اس کے کون کون سے مطالب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ تھا کہ یہ فرقہ ہے, یہ ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے عمران خان. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرقے کو پھر فتنے کا نام دے دیا گیا, پھر فساد کا نام دے دیا گیا. تو یہ بے وقوف ہیں, یہ اپنی اس سوچ سے, محدود سوچ سے باہر نہیں آ رہے اور اسی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اسی کا یہ حصہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ تاثر پھیلا دیا جائے کہ اب اس نے تاحیات جو ہے وہ رہنا ہے جیل میں. تو نیلسن منڈیلا بھی تاحیات, ان کو بھی کوشش کی گئی تھی جیل میں, 27 سال رہے تھے. تو کیا نیلسن منڈیلا سے عوام پیچھے ہٹ گئے تھے؟ کیا وہ سوچ ختم ہو گئی تھی؟ ان کو اصل میں یہی اندازہ نہیں ہے کہ سوچ تبدیل ہو چکی ہے پوری کی پوری جنریشن کی, اور اس جنریشن نے آگے 25 سال 30 سال تک اسی جنریشن نے کنٹینیو کرنا ہے. اور اس وقت جو ماں باپ بات کرتے ہیں ان کے بچے بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ جنریشن کو ختم کر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تاثر پھیلا دیا جائے. یہ عطا تارڑ صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عجیب و غریب قسم کے, حالانکہ وہ وکیل ہیں, کہتے ہیں اس کی سزا جو ہے نا وہ پچھلے مقدمے کی سزا ختم ہونے کے بعد اگلی سزا شروع ہوگی. یہ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا, سزا اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن سزا اناؤنس کی جائے. اس لیے جناب یہ جتنا بھی کوشش کر لیں, ماؤتھ پیس استعمال کر لیں, میڈیا استعمال کر لیں, تو بات کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے. اور یہ اگر لوکل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا آ جاتا ہے. یہ اندرون ملک آوازیں بند کرواتے ہیں تو بیرون ملک آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ روکا نہیں جا سکتا ہے یہ سلسلہ. تو میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے فیلڈ مارشل کو خاص طور پہ, اور پھر اس سے بڑھ کر ریاست پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جو ریاست پاکستان جسے کہتے ہیں, ریاست کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پہ کھل کھلا کے سامنے آئے اور اس طرح کے یہ جو نظام ہے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرے. اور میرا خیال ہے اپوزیشن بھی, اور اس وقت اپوزیشن صرف پولیٹیکل اپوزیشن نہیں بلکہ تمام آہستہ آہستہ عناصر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اور امید ہے کہ یہ چیزیں کوئی بہتری کی طرف آئیں گی اور الٹیمیٹلی اس نظام کو ختم ہونا پڑے گا. صابر صاحب آخری سوال ہے, یہ پاکستان کا جو معاہدہ ایک چل رہا ہے لیبیا کے ساتھ, جس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, لیبیا کی نیشنل آرمی کو بہت بڑی پیمانے پر اسلحے کی فراہمی, یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات وہی ہے کہ جس چیز کا میرا خیال ہے کور کمانڈرز کو نہیں پتا, اس چیز کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے. یعنی آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے, اور چیف آف ڈیفنس فورسز بن کے آپ نے 52 سال سے قائم ایک ادارہ ڈیمالش کر دیا, جہاں پہ یہ چیزیں کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیولی ڈسکشن ہوتی تھی, مشاورت سے ہوتی تھی چیزیں. چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا, چیئرمین چیف اسٹاف کمیٹی ہوتے تھے, پھر ایئر چیف آتے تھے, پھر نیول چیف آتے تھے, پھر اسٹریٹجک فورسز کے آتے تھے, پھر آرمی چیف آتے تھے. ان کے سامنے 4 سیٹیں ہوتی تھیں, چیئرمین لیڈ کر رہے ہوتے تھے, چیئر کر رہے ہوتے تھے. آپ نے وہ دفتر ہی اڑا دیا, وہ ہیڈ کوارٹر ہی ختم کر دیا کہ میں کیوں ان کو جواب دوں, میں کیوں ان کے سامنے میرے خلاف میرے آرگومنٹ کے ساتھ 3 اور جو کاؤنٹر آرگومنٹ کیوں آئیں. یہ ایئر چیف کون ہوتا ہے, یہ نیول چیف کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے وہ پورے کا پورا 52 سال سے قائم ہیڈ کوارٹر ہی ختم کر دیا.
आपने वो सारी अथॉरिटी एब्जॉर्ब कर ली, तो अब कोई भी नहीं जानता। यही मैं कह रहा हूं कि रियासत को चाहिए रियासत जागे। कोई भी नहीं जानता कि लीबिया में क्या एंगेजमेंट है हमारी, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच में क्या था, अजरबैजान के साथ क्या मामला तय हुए, कतर के साथ क्या है, सऊदी अरब के साथ क्या है, कोई भी नहीं जानता। नो पार्लियामेंट तो बहुत पीछे आती है, काबीना को नहीं पता, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को नहीं पता। कभी हमने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक जुमला नहीं सुना कि ये बताया जाए कि जनाब, एक जुमला कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स को अपने ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया, आज तक नहीं सुना। तो जब ये सब कुछ नहीं है तो लीबिया के साथ जो मर्जी मामला तय करें जी, क्योंकि इस वक्त कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि लीबिया से सबक सीखें, इराक से सबक सीखें, फ्रांस से सबक सीखें। आज उसी फील्ड मार्शल की जो है वो तारीफ और तौसीफ बयान की जा रही है और उसी के साथ एंगेजमेंट की जा रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल बहुत कम है दुनिया में। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू।